اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک وقت تک اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ کی نعمت پہنچاتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے۔ اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہمیں تیرے سوا پوچھتے تھے، تو وہ ان پر بات پھونکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گے جو بناوٹیں کرتے تھے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں سے روکا۔ ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا بدلہ ان کے فساد کا۔ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گروہ ان میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تم ان سب پر شہد بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہر ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانے بنانے ہوں کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانے نہ بناؤ کہ کہیں کوئی پاؤ جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکنی ہو، بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے
سب سے اچھا کام کے قابل ہے۔ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی چلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کا قابو تو ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیات کی جگہ دوسری آیات بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، کافر کہیں گے تم دل سے بنا لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم ہی نہیں کہ تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے ہیں، اور آپ ہی ہوا کے آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔